نہیں خالہ، اللہ کے لیے میرا چہرہ خراب مت کرو۔ میں خالہ کے قدموں میں گری تھی، پر وہ نفرت سے جلتا کوئلہ میری پیشانی پہ رکھ چکی تھی۔ میرا چہرہ داغدار ہو گیا، میرا رشتہ بھی ٹوٹ گیا۔ میں روز رات تہجد میں روتی جب ایک بزرگ خواب میں آتے بولے، بیٹی تیری پیشانی بہت روشن ہے، ان قریب تجھے انعام ملنے والا ہے۔ 2 دن بعد خالہ نے مجھے چھت پہ کپڑے سکھانے بھیجا۔ جب پڑوسی کی چھت پہ کھڑے ایک امیر زادی کی نظر مجھ پہ پڑی جو وہاں کوئی ٹاور لگوانے آیا تھا، میں اپنا بدصورت چہرہ چھپاتے فوراً نیچے بھاگی، لیکن کچھ دن بعد ہی وہ امیر زادہ میری چیخیں پورے محلے میں گونج رہی تھیں۔ میں بہت بری طرح سے رو رہی تھی، مگر میری خالہ مجھ پہ بالکل بھی رحم نہیں کر رہی تھی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن خالہ نے مجھے پیچھے کو دھکا دیا اور پھر پوری طاقت سے کوئلہ میرے ماتھے پہ رکھ دیا۔ جیسے ہی وہ کوئلہ میری جلد سے جا کے لگا، میری حالت بری ہو گئی۔ میں نے خالہ کو پیچھے کی جانب دھکا دینا چاہا، مگر وہ مجھے بری طرح سے جکڑ کے کھڑی تھی۔ پتہ نہیں کتنی دیر میں چیختی رہی، اس کے بعد خود ہی میری چیخیں دم توڑ گئیں اور میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے کوئی ہوش نہیں رہا اس کے بعد کہ میں کہاں پہ موجود ہوں اور کہاں پہ نہیں۔ جب دوبارہ آنکھ کھلی تو میں اسٹور روم میں لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے اٹھنا چاہا، لیکن ماتھے سے درد کی ٹیسیں نکل کے پورے منہ میں پھیل رہی تھیں۔ بمشکل میں اٹھ کے دروازے کے قریب گئی اور میں نے زور زور سے کمرے کا دروازہ بجانا شروع کیا، لیکن باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ اگر کوئی تھا تو پھر بھی انہوں نے میرے لیے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ پیاس سے میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ خدا کا نام ہے، مجھے پانی دے دو، پانی دے دو، مجھے میرا حلق خشک ہو رہا ہے، میں مر رہی ہوں۔ میں نے اونچی اونچی دوبارہ پھر بولنا شروع کیا۔ جیسے ہی میری آواز اونچی ہوئی، میرے ماتھے میں درد مزید شدید ہو گئی اور اچانک سے جلن بھی ہونے لگی۔ میں نے اپنا ہاتھ ماتھے پہ رکھا، لیکن بعد میں بہت زیادہ پچھتائی، کیونکہ میرے ماتھے سے خون نکلنے لگا۔ وہاں جہاں پہ خالہ نے جلتا انگارہ رکھا تھا، ایک آبلہ پڑ گیا جو میرے ہاتھ رکھنے سے پھٹ گیا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل مزید خراب ہوا۔ میں اونچی اونچی بولنا شروع ہوئی، لیکن باہر کوئی بھی میری بات نہیں سن رہا تھا، سو وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد اسٹور کا دروازہ کھلا اور خالہ کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ مجھے دیکھ کے انہوں نے بری طرح سے منہ بنایا اور پھر اپنے بیٹے کو آواز دی، قاسم آ کے دیکھو، اسے کیا تباہی مچا کے بیٹھی ہے، سارے جراثیم یہاں پہ اکٹھے کر دیے ہیں اس نے۔ خالہ مجھے دیکھ کے ایک دم سے چلائی تھی، جس پر میں ڈر کے مزید دیوار کے ساتھ سکڑ کے بیٹھ گئی۔ میں ان سے کسی بھی برائی کی امید رکھ سکتی تھی، وہ ایسی ہی تھی۔ اپنی ماں کی بات سن کے میرا خالہ زاد بھائی اسٹور میں داخل ہوا اور پھر مجھے دیکھ کے اس نے بھی برا سا منہ بنایا۔ وہیں پہ فرسٹ ایڈ کا ڈبہ رکھا تھا، جس میں سے اس نے پٹی نکال کے میرے ماتھے پہ کر دی۔ لیکن اماں آپ نے یہ مارا کیوں ہے اسے؟ قاسم کے پوچھنے پہ خالہ منہ بنا کے بولی، ارے مارتی نہ تو اور کیا کرتی، میرے اندر خون ابل رہا تھا۔ سجیلا کا رشتہ دیکھنے آئے تھے، لیکن اس میڈم کا طے کر کے چلے گئے۔ مجھے تو راتوں کو نیند نہیں آتی اپنی بیٹی کے لیے، اور یہ جانے کون سے جنتر منتر کر کے میری بیٹی کے سارے رشتے اپنی جانب کھینچ لیتی ہے۔ تم خود دیکھو، جو تمہارے رشتے آئے انہوں نے بھی بدلے میں اس کا رشتہ مانگا تھا، ہم نے نہیں دیا تو انہوں نے تمہارا رشتہ بھی نہیں کیا۔ مجھے یقین ہے ضرور یہ کوئی جادو ٹونے کرتی ہے۔ خالہ میرے سامنے کمر پہ ہاتھ رکھے اونچی اونچی بول رہی تھی، جبکہ میں مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ البتہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ بول کے میں ان کی بات کی نفی کر دوں، کیونکہ مجھے ان سے ڈر بہت لگتا تھا۔ یہ ڈر پہلے نہیں تھا، بلکہ بچپن میں تو وہ میری سب سے اچھی اور پسندیدہ خالہ تھی۔ ہمیشہ میں اماں سے ان کے گھر جانے کی ہی بات کرتی، اور وہ بھی میرے بہت زیادہ چاؤ اور لاڈ اتارتی۔ میرے لیے مہنگے مہنگے کپڑے لانا، کھانے بنانا، جو کہتی تھی ہر فرمائش پوری کرتی تھی۔ کھلونے اپنے بچوں کے لیے لیتی تو ساتھ میرے لیے بھی لے لیتی، مگر اب والی خالہ اور پہلے والی خالہ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میں تقریباً 8 سال کی تھی جب میری اماں کی وفات ہو گئی۔ خالہ بھی بیوہ تھیں، ان کے اپنے 2 بچے تھے، ان کے شوہر بھی بہت پہلے وفات پا چکے تھے۔ تو پھر بڑوں نے ان کے بچے اور مجھے دیکھتے ہوئے یہی فیصلہ کیا کہ ارشد اور سائرہ کی شادی کر دی جائے، اس میں بہتری ہے، بچے در در پھریں گے بھی نہیں اور ان دونوں کو بھی ایک دوسرے کا سہارا مل جائے گا۔ ابا نے انکار تو نہیں کیا، لیکن وہ مجھ سے ایک مرتبہ اس معاملے میں اپنی رائے لینا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے مجھے پوچھا کہ کیا میں تمہاری سائرہ خالہ کے ساتھ شادی کر لوں، تو پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا۔ میں نے دوبارہ پھر پوچھا، ابا کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں پتر، میں تمہاری سائرہ خالہ کے ساتھ شادی کر لوں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ یہ شادی کی بات تم مجھے پریشان تو نہیں کرو گی کہ ان کے ساتھ شادی کیوں کی؟ میں نے فوراً سے نفی میں سر ہلا کے کہا، نہیں ابا، بالکل بھی نہیں، بلکہ مجھے تو بڑی خوشی ہوگی۔ سائرہ خالہ تو میری خود کی پسندیدہ ہیں، میں تو پہلے بھی یہی چاہتی تھی کہ مجھے ان میں اماں دکھائی دیتی ہیں۔ آپ کل کے بجائے بے شک ابھی جا کے ان کے ساتھ شادی کر لیں،
مجھے اچھی طرح سے یاد تھا جب یہ شادی والا معاملہ چل رہا تھا تو پوری پوری رات مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ میں خوش رہتی تھی یہ سوچ کر کہ بہت جلد میری ماں کی کمی پوری ہو جائے گی۔ وہ عورت جسے میں اپنی ماں سے بھی زیادہ بڑھ کے چاہتی تھی وہ بہت جلد میرے گھر آنے والی ہے۔ خیال تو وہ پہلے بھی میرا رکھتی تھی تو مجھے یقین تھا ابھی وہ میرا زیادہ خیال رکھیں گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ شروع کے 3-4 سال تو خالہ نے بہت زیادہ نہیں البتہ میرا خیال رکھا تھا۔ پہلے وہ مجھ سے گھر کا کوئی کام نہیں کراتی تھی، لیکن شادی کے بعد اس نے ہلکا پھلکا کام بھی کروانا شروع کر دیا۔ یوں ہلکا پھلکا کرتے کرتے میں نے گھر کا پورا کام ہی اکیلے سنبھال لیا۔ خالہ کے دوبارہ بچے نہیں ہوئے، جو 2 تھے وہی ان کے ساتھ آ گئے۔ اکثر اگر مجھے خالہ سے کسی وجہ سے ڈانٹ پڑتی تو وہ بچوں کی وجہ سے تھی۔ کبھی کبھار خالہ مجھے مارنے کے لیے بھی ہاتھ اٹھا لیتی۔ میں یہ بات ابا کو نہیں بتاتی تھی، لیکن ایک دن رمشا کی گڑیا ٹوٹ گئی۔ میں بھی کمرے میں بیٹھی ہوئی اپنا کام کر رہی تھی، لیکن جا کے اس نے کہا اللہ کو جھوٹی شکایت لگا دی کہ یہ گڑیا میں نے توڑی ہے، اسے ڈانٹنا پڑے اور اس کے حصے کی پوری ڈانٹ مجھے پڑ جائے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اگر وہ گڑیا میں نے توڑی ہوتی تو خالہ ضرور اسے ایک نئی گڑیا بھی لے کے دینے کے لیے تیار تھی۔ خالہ اندر کمرے میں بیٹھی پوچھتی ہے کہ یہ گڑیا کیوں توڑی تم نے، جبکہ میں ہمارے حیرت کی انہیں ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بات کر رہی تھی۔ خالہ نے دوبارہ پھر سے پوچھا کہ گڑیا کیوں توڑی، مجھے جواب دو۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا یہاں میرے سامنے بیٹھ کے اس کے ساتھ کھیل رہی تھی، پھر خود ہی اس کے ہاتھ میں اس کا بازو آ کے ٹوٹ گیا۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ خالہ نے رکھ کے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پہ لگایا اور بولی تم جھوٹ بولتی ہو میرے سامنے۔ میں ہکا بکا ان کی شکل دیکھنے لگی، کیونکہ آج تک مجھے جتنی بھی ڈانٹ پڑی تھی وہ میری کوئی نہ کوئی غلطی تھی جس کی وجہ سے مجھے وہ ڈانٹ پڑتی تھی۔ خالہ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، مجھ میں نہ صرف تھپڑوں کی برسات شروع کر دی بلکہ مجھے اتنا مارا کہ میری بازو توڑ دی۔ وہ کبھی مجھے دھکے دیتی تو کبھی میرے بال بری طرح سے نوچنے لگتی۔ میں چیخ رہی تھی لیکن گھر میں وہاں مجھے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ رمشا بھی ایک جانب کھڑی سہمی یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت باہر گلی کا دروازہ بجا جو جا کے رمشا نے دیکھا، لیکن خالہ کی پھوٹی قسمت وہ مجھے مارنا ہی نہیں رکی۔ لیکن جب آنے والا آیا تو پھر انہیں بھی رکنا پڑا۔ ابا وہاں دروازے میں اب باہر کھڑے تھے۔ جب انہوں نے میری چیخوں کی آواز سنی تو بھاگتے ہوئے کمرے میں آئے اور دیکھا سامنے خالہ مجھے مار رہی ہے۔ انہوں نے لڑائی یا مارنے کی وجہ تو بعد میں پوچھی، پہلے مجھے کھینچ کے خالہ سے دور کیا، پھر زوردار تھپڑ خالہ کے منہ پہ لگا دیا۔ میں ابا کی گرفت میں سہم گئی تھی، میرا بدن دھیرے دھیرے کانپ رہا تھا۔ وہ بار بار مجھے تسلی دیتے ہوئے بولے کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہو جائے گا، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا۔ انہوں نے رمشا کو اشارہ کیا جا کے پانی لا کے دو، بہن کو پلاؤ۔ وہ بھاگتی ہوئی پانی لے آئی۔ مجھے پانی پلانے کے بعد ابا نے نرمی سے بٹھایا اور پوچھا بتاؤ کیوں مار رہی تھی تمہاری خالہ؟ کیا اتنا بڑا گناہ کر دیا تم نے کہ وہ جانوروں سے برا حال تمہارے ساتھ کر رہی تھی؟ یہ کہتے ہوئے انہوں نے پتہ نہیں کہ نکھیوں سے اپنی بیوی کو بھی دیکھا جو ایک جانب بیٹھی منہ پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھی جہاں پہ ابا نے انہیں تماچا مارا تھا۔ میں نے بھی روتے ہوئے کوئی لحاظ نہیں رکھا اور کہا ابا رمشا کی گڑیا تھی جو اس سے ٹوٹی تھی، لیکن اس نے میری شکایت لگا دی۔ میں نے خالہ کو بتایا بھی کہ وہ گڑیا میں نے نہیں توڑی، لیکن خالہ نے مجھے بہت مارا، یہ دیکھیں میری بازو توڑ دی ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں مزید پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ ابا نے مجھے اپنے ساتھ لگایا اور وہاں سے لے گئے۔ ہم نے قریبی کلینک پہ ڈاکٹر کو دکھایا، اس نے فوراً ہی پلسٹر لگا دیا۔ جب ہم واپس آئے تو خالہ اپنا بیگ تیار کر کے بیٹھی تھی، وہ گھر واپس جانا چاہتی تھی، جس پر ابا نے کہا دیکھ لو اگر جاؤ گی تو تمہیں پیچھے میں طلاق بھیج دوں گا۔ ایک تو تم میری بچی کے ساتھ ظلم کرتی پھر رہی ہو، دوسرا تمہیں کچھ کہو تو تم یہاں سے جانے کی بات کر رہی ہو، اگر نہیں جاؤ گی تو پھر بیٹھ کے اس معاملے کا حل نکالا جائے گا۔ اس بات پہ خالہ خاموشی سے رک گئی۔ اس کے بعد نہ جانے ابا اور خالہ کے درمیان کیا بات ہوئی۔ تقریباً 1 سال تک خالہ نے مجھے بلایا نہیں، کام کے لیے بھی انہوں نے کام والی رکھ لی۔ میری زندگی ایک طرح سے سکون میں بھی تھی، لیکن میں اندر ہی اندر کافی شش و پنج کا شکار تھی، کیونکہ نہ خالہ نہ رمشا کوئی بھی مجھے نہیں بلاتا تھا۔ میں پورا دن گھر میں بکھلائی بکھلائی کرتی رہتی۔ اب آتے تو ان سے 2-4 باتیں کر کے اپنا دل ہلکا کر لیتی۔ زندگی یوں لگتا تھا کہ رک گئی ہو، لیکن پھر سال بعد ابا کی وفات ہو گئی اور میرا آخری سہارا مجھ سے چھن گیا۔ میں بھی ان کے ساتھ مرنا چاہتی تھی، لیکن مرنے والوں کے ساتھ کہاں مرا جاتا ہے، یہ صرف باتیں ہیں۔ یہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ میں نے بہت کہا کہ مجھے بھی میرے باپ کے ساتھ قبر میں ڈال دو، پر وہاں کون میری بات سننے والا تھا۔ ابا کے مرنے کے تیسرے دن بھی خالہ نے مجھے نہیں بلایا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں ان کے گلے سے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رو دوں، لیکن جب انہوں نے کوئی پہل نہیں کی تو تیسرے دن خود ہی میں ان کے پاس چلی گئی۔ وہ کمرے میں لیٹی ہوئی تھیں، جا کے میں نے ان کے پیر تھام لیا اور رونے لگی۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے ان سے معافی مانگی کہ خالہ مجھے معاف کر دیں،
میرا تو کوئی ہے بھی نہیں، مجھے آپ کا سہارا چاہیے۔ پتہ نہیں خالہ نے مجھے دل سے معاف کیا تھا یا بس دکھاوا کیا، کیونکہ اس کے بعد خالہ مجھے بلانے تو لگی تھی، لیکن ان کے رویے میں میرے لیے بالکل بھی پیار نہیں تھا، صاف نفرت ظاہر ہوتی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں پہ بھی مجھے بہت زیادہ ذلیل کرتی تھیں، اور اگر ضرورت پڑتی تو مجھ پہ ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتی تھی۔ اب ان کا جتنا دل چاہتا مجھے مارتی، کیونکہ میرے پاس کوئی تھا ہی نہیں جس سے جا کے میں اپنی خالہ کے ظلم کی شکایت لگاؤں۔ اسے بھی چھوٹ مل گئی تھی، میں بھی خاموش ہو گئی، کیونکہ وہاں سے میں جاتی تو کہاں جاتی۔ یہی کرتے کرتے نہ جانے کتنے سال گزر گئے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ بڑے ہو چکے تھے، ہمارے رشتے آنے لگے۔ میرا تو ابھی تک کوئی رشتہ نہیں آیا تھا، لیکن جتنے بھی رمشا کے رشتے آتے تھے وہ مجھے پسند کر کے چلے جاتے تھے۔ بات یہ نہیں تھی کہ میں زیادہ خوبصورت تھی، بات یہ تھی کہ رمشا ان کے سامنے بہت بدتمیزی سے پیش آتی تھی۔ وہ یہ شادی کرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اسے بتایا تھا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، لیکن خالہ زبردستی اس کی شادی اپنی مرضی کی جگہ پہ کروانا چاہتی تھی۔ وہ بھی یوں ہی کرتی تھی کہ آنے والے رشتوں کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کے ساتھ پیش آتی، جس سے وہ رشتے یا تو چلے جاتے یا پھر میرا ہاتھ مانگ لیتے۔ جب جب وہ لوگ میرا ہاتھ مانگتے تو خالہ نئے سرے سے مجھ پہ غصہ کرتی۔ بالآخر انہوں نے ایک اور اپنی من پسند جگہ کا رشتہ بڑی منت و مرادوں سے منگوایا، لیکن یہاں بھی یہی ہوا کہ ان کی بیٹی نے انکار کر دیا، تو وہ لوگ میرا رشتہ طے کر کے چلے گئے۔ خالہ انہیں انکار تو نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ ان کی سب سے اچھی سہیلی تھی، جس نے گھر جانے سے پہلے خالہ پہ کافی زور ڈالا تھا کہ یہ رشتہ اب ٹوٹنا نہیں چاہیے، مجھے یہی بچی چاہیے۔ ٹھیک ہے نا، ان کے سامنے تو خالہ خاموش رہی، لیکن ان کے جاتے ہی انہوں نے مجھے پیٹنا شروع کر دیا اور میرے ماتھے پہ کوئلہ رکھ دیا، جس سے میرے ماتھے پہ بہت برا نشان پڑ گیا۔ میں نے خود کو بچانے کی بہت کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ خالہ نے اگلے ہی دن اپنی سہیلی کو فون کیا اور کہا بچی کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا ہے۔ وہ بیٹھی کھانا پکا رہی تھی، تبھی اسے چکر آیا اور اس کا سر چولہے کے اندر جا لگا۔ اس کے چہرے پر نشان کافی گہرا ہو گیا ہے۔ بہتر ہے ایک مرتبہ آ کے تم خود دیکھ لو، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے۔ یہ بات سنتے ہی اگلے 2 گھنٹوں بعد خالہ کی سہیلی ہمارے گھر موجود تھی، اور مجھے دیکھتے ہی اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ اس نے مجھے تسلی وغیرہ دینا چاہی، اس سے چولہے میں گرنے کا واقعہ پوچھا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا۔ میں بھی سوچ ہی رہی تھی جب خالہ نے ایک بنی بنائی کہانی اس خاتون کو سنا دی، اور وہ افسوس کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ میں بھی اللہ سے یہی دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ کاش وہ لوگ یہ رشتہ نہ توڑیں۔ اگر انہوں نے بھی رشتہ توڑ دیا تو میرے لیے شادی کرنی مشکل ہو جائے گی۔ مجھے کسی نہ کسی طرح اس گھر سے نکلنا ہے۔ میں اس عورت کے مزید قہر برداشت نہیں کرنا چاہتی، لیکن 3 دن بعد اس عورت کا فون آیا اور اس نے منع کر دیا کہ ہم یہ رشتہ نہیں کر سکتے۔ مجھے تو وہ بچی اتنی اچھی لگی ہے، گھرداری میں بھی ماہر ہے، لیکن میرے بھائی کو اپنے لیے خوبصورت لڑکی چاہیے۔ ویسے وہ خوبصورت تو تھی، لیکن اس کے نشان نے میرے بھائی کو کافی پریشان کیا ہے۔ بہت سوچ سمجھ کے ہم لوگ انکار کر رہے ہیں۔ کل اس وقت تو خالہ نے فون پہ بڑے روحان سے لہجے میں بات کی، لیکن جیسے ہی فون رکھا ان کے چہرے پہ ایک بڑی سی مسکراہٹ تھی۔ مجھے آواز دے کے انہوں نے اپنے پاس بلایا، پھر سنجیدگی سے بولی، دیکھو جو تم میرے ساتھ کرتی تھی نا، آج وہی میں نے تمہارے ساتھ کیا۔ اب کر کے دکھاؤ مجھے شادی۔ میں نے تمہاری شادی کر ہی دینی تھی، لیکن تم نے رمشا کی جگہ کیوں لینی چاہی؟ میری بیٹی کا نصیب تم کھاؤ اور میں تمہارے ساتھ اچھی رہوں، یہ تو کسی کتاب میں بھی نہیں لکھا۔ میرا دل چاہا میں دھاڑے مار مار کے روں۔ یہ کون سی دنیا میں رہ رہی تھی میں، جہاں پہ کسی کو بھی کسی کا خیال نہیں تھا، اور جو عورت میری ماں کی بہن تھی وہی میرے ساتھ اتنا برا کر رہی تھی۔ میں کمرے میں آ گئی اور اپنے آنسو پونچھنے لگی، مگر میرا دل دھاڑے مار مار کے رونے کو جا رہا تھا۔ میں نے اپنا دوپٹہ منہ میں دے کے دل کھول کے روئی۔ شام کو جب میں کمرے سے باہر نکلی تو میری آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ مجھے دیکھ کے خالہ کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آ گئی، یعنی وہ مجھے باور کروا رہی تھی کہ دیکھو میں نے تمہارے ساتھ کتنا برا کر دیا۔ نمازیں تو میں ویسے بھی پڑھتی تھی، لیکن اب میری نمازیں پہلے سے کئی گنا زیادہ لمبی ہو گئی تھی۔ میں جائے نماز پہ بیٹھتی تو اٹھنا بھول جاتی۔ اب خالہ مجھے میری نمازوں کے بھی تانے دینے لگی کہ جو کوئی دوسروں کے ساتھ برا کرے اس کے اپنے ساتھ بھی کچھ اچھا نہیں ہوتا۔ اتنے لمبے لمبے سجدے کر کے دکھاوا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رب کے سامنے یہ بات سن کے میرا دل کانپ جاتا اور میں اللہ سے دعا کرتی، یا اللہ میری خالہ کی ان باتوں پہ پکڑ نہ کرنا۔ ہاں میرے ساتھ جو ظلم کیے ہیں وہ باتیں الگ ہیں، ان کا انصاف میں چاہتی ہوں، لیکن یہ جو بڑے بڑے بول رہی ہیں ان پہ خالہ کی پکڑ مت کرنا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ان باتوں کی وجہ سے خالہ نہیں بچ پائے گی۔ میری نمازوں کے ساتھ ساتھ اب تہجدیں بھی شروع ہو چکی تھیں۔ میں پوری رات جاگ کے جائے نماز پہ بیٹھی اپنے لیے دعائیں کرتی رہتی۔ تقریباً مجھے 1 ہفتہ ہو گیا تھا اپنی یہ روٹین برقرار رکھے ہوئے۔ ایک رات میں نے تہجد کی نماز پڑھی تو وہیں جائے نماز پہ لیٹ گئی اور رونے لگی۔ میں تھک چکی تھی،
مجھے اب کوئی نہ دوسرا سہارا چاہیے تھا۔ اس گھر میں مجھے نہ کوئی بلاتا نہ ہی میرے ساتھ بات کرتا، اور تو اور خالہ کا بیٹا بھی آج کل مجھ پہ بری نگاہ رکھنے لگا تھا۔ وہ جہاں مجھے دیکھتا میرے قریب آنے کی کوشش کرتا، میرے ہاتھ تھامتا یا پھر بار بار مجھ سے چیزیں منگواتا اور بہانے سے میرے ہاتھ کو چھونے کی کوشش کرتا۔ یہ باتیں میرے اندر ہی اندر چپ رہی تھی۔ شام میں تو حد ہو گئی، خالہ اور رمشا بازار گئی ہوئی تھی۔ خالہ کا بیٹا کمرے میں آیا تو مجھے دیکھ کے اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی۔ میں سمجھ چکی تھی، لیکن میں اسے نظر انداز کر کے باہر جانے لگی تو اس نے فوراً سے دروازہ بند کر دیا۔ میں گھبرا گئی، میں نے آنکھیں بند کر کے دروازہ کھولنا چاہا تو اس نے میرا ہاتھ تھام دیا۔ یہ دیکھ کر میرے تو اوسان ہی قطع ہو گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ چھوڑے، مجھے جانا ہے یہاں سے، میں نے کانپتے لہجے میں کہا، کیونکہ اتنی طاقت تو نہیں تھی مجھ میں کہ میں اس ہٹے کٹے آدمی کا مقابلہ کر سکوں۔ بلکہ آخر میں جو میرا کزن تھا، بچپن سے ہم لوگ ساتھ رہے تھے، کبھی بھی آج تک ایسی ویسی حرکت نہیں ہوئی تھی، لیکن اب نہ جانے اسے اچانک سے کیا ہو گیا کہ وہ مجھ پہ بری نگاہ رکھنے لگا تھا۔ اتنے آرام سے تو پیچھے نہیں ہونے والا میں نے چونک کے اسے دیکھا اور پوچھا، پھر کیسے ہو کے پیچھے؟ وہ معنی خیز انداز میں مسکراتا ہوا دھیرے سے میرے قریب ہوا اور کان کے قریب سرگوشی کرتے بولا، دوستی کر لو مجھ سے، دیکھنا میں تمہیں اماں کے سارے غصے اور ناراضگی سے بچا لوں گا۔ اس بات پہ ایک لمحے کے لیے میرے پورے بدن میں پھریدی دوڑ گئی۔ میں نے کام کے اسے دیکھا، لیکن پھر میں ہمت جمع کر کے بولی، آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی ماں ہم دونوں کی شادی ہونے دے گی؟ وہ مجھے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھنا برداشت نہیں کرتی، اور آپ شادی کے خواب پال رہے ہیں؟ وہ میری بات پہ ایک دم سے کہکہا لگا کے اونچی اونچی ہنسا اور بولا، تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں تمہیں شادی کی آفر کر رہا ہوں؟ شادی میں اور دوستی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تم میرے ساتھ دوستی کرو، میں تمہاری جو یہاں پہ تھوڑی بہت زندگی بچی ہے شادی سے پہلے والی، وہ اچھی بنا دوں گا۔ ہو سکتا ہے تمہاری شادی اپنے کسی دوست وغیرہ سے کرا دوں جہاں تم خوش رہو۔ مجھے ابھی تک اس انسان کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ اگر وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا تو پھر یہی بات میں نے اپنی کزن سے پوچھ بھی لی، اگر آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے، شادی کا کوئی وعدہ نہیں کر رہے، تو پھر یہ دوستی رکھنے کا کیا فائدہ؟ ہم ویسے بھی تو کزن ہیں نا۔ اپنی سمجھ چکے تھے، اس انسان کے ساتھ لڑ جھگڑ کے میں اپنی بات نہیں کر پاؤں گی۔ مجھے تحمل اور بردباری سے کام لینا ہوگا اسے اپنی بات سمجھانے کے لیے۔ ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن میری بات بھی تو سمجھو۔ تم مجھے خوش کرتی رہو، میں تمہیں خوش کرتا رہوں گا۔ رہی بات شادی کی، تو جہاں اماں کہیں گی میں وہاں کر لوں گا، اور تمہارا بھی اچھی جگہ رشتہ کرا دوں گا۔ پہلے تو مجھے اس بات کی سمجھ نہ آئی، لیکن اب جب کھل کے اس نے اپنا مدعا میرے سامنے رکھا تو میں کام کے رہ گئی۔ کیا خدا کا ڈر خوف ختم ہو گیا ہے آپ کے دل میں؟ میرا لہجہ بہت زیادہ کانپ رہا تھا۔ جب میں بول رہی تھی تو لرزش صاف محسوس ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری اور سنجیدگی سے پوچھا، جس پہ وہ مسکرا کے بولا، ارے ہم تو ایک دوسرے کو خوش کرنے کی بات ہی کر رہے ہیں، بھلا خوش کرنا کوئی گناہ والی بات ہے؟ پیچھے ہو جائیں اس سے پہلے کہ میں اپنا آپ بھول جاؤں۔ میرے کانوں میں اس نے دھوئیں نکل رہے تھے، اور میں یہ بات بھی جانتی تھی کہ اگر مزید وہ شخص 2 منٹ بھی میرے سامنے کھڑا رہا تو میں آپے سے باہر ہو کے اس پہ ہاتھ اٹھا دوں گی۔ وہ پیچھے بھی ہو گیا تھا، میں باہر آ گئی، لیکن اس کے بعد سے میں واقعی اپنے ہوش حواس میں نہیں رہی۔ اب بھی مسلسل وہ واقعہ یاد کر کے رو رہی تھی اور اللہ سے مدد مانگ رہی تھی۔ مجھے سکون نہیں مل رہا تھا، نہ جانے میری زندگی ایک دم سے اتنی مشکل کیوں ہو گئی تھی۔ کبھی بھی میں نے اپنی زندگی میں آسانی نہیں دیکھی تھی، سوائے اس وقت کے جب میری ماں زندہ تھی۔ جب سے میری ماں گئی زندگی مشکل ہو گئی، جب ابا گئے تو زندگی مزید مشکل ہو گئی، یہاں تک کہ میں ہر دن مرنے کا ارادہ کرتی، لیکن پھر یہ سوچ کے رک جاتی کہ یہ حرام ہے، یہ میرے رب کو پسند نہیں۔ میرا خود کو آئینے میں چہرہ دیکھنے کا بھی دل نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ داغ پکا ہو چکا تھا اور میرا چہرہ بہت بدصورت لگتا تھا۔ اس داغ کی وجہ سے میں دوپٹہ ماتھے پہ آگے کو کر کے پھرتی رہتی تھی۔ وہ رات بڑی سخت ہوتی، مجھ پہ اپنا سارا مشکل وقت رہ رہ کے مجھے یاد آتا۔ یوں ہی لیٹے لیٹے میری آنکھ لگ گئی اور میں نے بڑا عجیب سا خواب دیکھا۔ میرے سامنے صحرا ہے، وہاں پہ ایک بزرگ ہے جو تنہا بیٹھے مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ میں پورے صحرا میں بکھلائی بکھلائی پھر رہی تھی۔ پھر مجھے کہیں پہ بھی کوئی مدد نہیں ملتی تو اچانک سے میں ان بزرگ کے پاس جاتی ہوں اور کہتی ہوں، بابا جی میں بہت پریشان حال ہوں، میری مدد کریں۔ جس پہ وہ بزرگ مسکرا کے میرے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا بات ہے بیٹی، کیوں اتنی پریشان ہو؟ یہ بات سنتے ہی میں اونچی اونچی رونے لگتی ہوں اور انہیں بتاتی ہوں کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میرا اپنا چہرہ آئینے میں دیکھنے کا دل ہی نہیں کرتا، شاید میں ہی نحوست کی ماری ہوں۔ جس پہ بزرگ نے مسکرا کے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور بولے، نہ بیٹی پریشان نہ ہو، دیکھنا ایک وقت آئے گا جب تمہیں اپنے آپ پہ فخر ہوگا۔ تمہاری یہ پیشانی تو بڑی روشن ہے، میری آنکھوں سے دیکھو گی تو پتہ چلے گا، بس تھوڑا سا انتظار کرو، تمہارا مشکل وقت ختم ہوا ہی جاتا ہے، اور بس اچھے وقت کا انتظار کرو، بہت جلدی تمہیں خوشخبری ملے گی۔ ہاں لیکن اس کے متعلق کسی کو کچھ بتانا مت،
اگر تم بتاؤ گی تو یہ تمہارے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا، سمجھ رہی ہو نا؟ میں نے جیسے ہی ہاں میں سر ہلایا وہ بزرگ وہاں سے چلے گئے اور میں حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے انہیں صحرا میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتی رہی۔ تبھی میری آنکھ دوبارہ اذان سے کھلی۔ میں نے گھبرا کے ارد گرد دیکھا تو فجر کا وقت ہو رہا تھا۔ میں اٹھ گئی اور حیرانی سے اپنے خواب کے متعلق سوچنے لگی۔ مجھے تو یہ بھی یقین نہیں آیا کہ جو کچھ میں نے دیکھا وہ سچ ہے بھی یا پھر صرف اور صرف میرے دماغ کی اختراع ہے۔ لیکن اب وہاں پہ ایسا کوئی بھی نہیں تھا جو میرے خواب کے معیار کو جانچتا۔ سو میں نے وضو کیا اور فجر کی نماز پڑھنے لگی۔ نماز کے بعد رو رو کے میں نے اپنے لیے بہت ساری دعا مانگی۔ اب تو اپنے علاوہ دعا مانگنے کے میرے پاس دوسرا کوئی بھی کام نہیں تھا۔ اس واقعے کو 2 دن مزید گزر گئے۔ خالہ کے بیٹے کی جانب سے بھی کافی سکون تھا کیونکہ وہ اپنے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ ایک دن میں کپڑے خشک کرنے کے لیے چھت پہ آئی تو سامنے محلے والوں کا کوئی لڑکا کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کے پہلے تو میں واپس جانے لگی، پھر میں نے سوچا آخر کب تک میں ان لڑکوں سے بھاگتی رہوں گی، سو خاموشی سے تار پہ کپڑے ڈالنے لگی۔ دوپٹہ میں نے ہنوز ویسے ہی لیا ہوا تھا، ماتھے پر کافی آگے کر کے، تو کوئی بھی میری شکل اتنی واضح طور پہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں کپڑے تار پہ ڈالتے ہوئے آگے پیچھے ہو رہی تھی، تبھی مجھے پتہ نہیں چلا اور میرا دوپٹہ ایک کیل میں اٹک گیا۔ میں آگے چلی گئی، البتہ دوپٹہ اٹک کے وہیں پہ اتر گیا۔ میں نے گھبرا کے دوبارہ سے دوپٹہ اٹھایا، اپنے ارد گرد لپیٹا۔ یہ کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ محلے کا وہ لڑکا پردے کے پاس کھڑا مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کے مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا اور میں آدھے کپڑے وہیں پہ چھوڑ کے نیچے آ گئی۔ دکھ یہ نہیں تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہا تھا، دکھ یہ تھا کہ اس لڑکے نے میری بدصورتی دیکھ لی۔ وہ شے جسے میں گھر میں بھی چھپاتی پھر رہی ہوں وہ محلے کے لڑکے نے دیکھ لی۔ نیچے آتے ہوئے بھی میری حالت کافی خراب تھی۔ میرا دل پوری قوت سے دھڑک رہا تھا اور بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ جو ہوا ہے بالکل بھی اچھا نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر بعد جا کے میری حالت کچھ بہتر ہوئی۔ میں دوبارہ سے چھت پہ گئی تو دیکھا وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا اور جو کپڑے میں چھوڑ آئی تھی انہیں پھیلا کے بالٹی نیچے لے آئی۔ اس بات کو 1-1.5 دن ہی گزرا تھا جب ہمارے گھر کچھ مہمان آئے۔ انہیں ہم لوگ جانتے ہی نہیں تھے لیکن ساتھ محلے والوں کی عورت تھی، میں صرف اسے جانتی تھی۔ خالہ بڑے اخلاق سے ان لوگوں کو ملی لیکن اندر ہی اندر وہ بھی کافی حیران تھی کہ یہ لوگ آئے کیوں ہیں۔ انہوں نے بھی ہمارا زیادہ وقت نہیں لیا اور صاف صاف کہا کہ ہم لوگ رشتہ لینے آئے ہیں تمہاری بھانجی کا۔ اس بات پہ خالہ کو ایک شدید جھٹکا لگا۔ میں کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی۔ ہمارے کچن میں ڈرائنگ روم میں ہونے والی ساری باتیں بڑی واضح اور صاف سنائی دیتی تھی۔ ارے شگفتہ ایسے کیسے تم یہ بات کر رہی ہو؟ نہ کوئی رشتے کی بات ہوئی نہ کچھ، اور تم پورے گھر کو لے کے آ گئی ہو ہمارے ہاں۔ اس پہ محلے والی شگفتہ نرمی سے بولی، دیکھو بھائی سائرہ، جو شے اچھی لگے یا دل کو بھا جائے تو وہ لینی ہی پڑتی ہے۔ ویسے بھی میں رشتہ اپنے بیٹے کے لیے نہیں کہ اپنی بہن کے بیٹے کے لیے لینے آئی ہوں۔ بہت امیر لوگ ہیں کہ مجھے امید ہے کہ رمیسا کو خوش رکھیں گے۔ ہاں خوش تو رکھیں گے لیکن میری بات تو سن لو۔ خالہ انہیں مزید میرے نشان کے متعلق بتا کے بھگانا چاہتی تھی لیکن یہ بھی سوچ رہی تھی کہ میں کیسے انہیں رمیسا کے نشان کے متعلق بتاؤں۔ تبھی خالہ نے مجھے اندر بلایا اور کہا، بیٹا یہ اپنے ماتھے سے دوپٹہ تو پیچھے کرو۔ یہ سن کے مجھے بڑا دکھ ہوا۔ میں نے یقین کر لیا کہ اب ایک مرتبہ پھر سے میری عزت خراب ہونے والی ہے کیونکہ خالہ کو بالکل بھی لحاظ نہیں تھا۔ وہ لوگوں کے سامنے بھی میری بے عزتی کرنے سے باز نہیں آتی تھی۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا کہ مصادق میں نے ماتھے پر سے دوپٹہ پیچھے کر دیا لیکن وہاں موجود کوئی شخص بھی نہیں چونکا کیونکہ خالہ نرمی سے بولی، دیکھو شگفتہ یہی بات ہی جس وجہ سے میں کترا رہی ہوں۔ میری بیٹی کی طرح ہے یہ، خالہ ہوں آخر میں اس کی۔ کیا میرا دل نہیں چاہتا ہوگا کہ اس کی شادی ہو؟ لیکن جو کچھ ہوا ہے اس بیچاری کے ساتھ وہ بھی تو دیکھنا پڑتا ہے۔ میں نے یہی بہتر سمجھا کہ تم لوگوں کو حقیقت دکھا دوں، باقی آگے کا فیصلہ جو تم کہو کہ وہی کر لیں گے۔ خالہ یہ باتیں بڑے اعتماد کے ساتھ کر رہی تھی کیونکہ اسے یقین تھا کہ میرا نشان دے کے وہ لوگ یہاں سے چلے جائیں گے، مگر جو ہوا وہ اس کے برعکس تھا۔ شگفتہ کی بہن آگے آئی اور نرمی سے خالہ کا ہاتھ تھام کے بولی، آپ جیسی خوددار عورت ہو تو معاشرہ خراب ہی کیوں کر ہو؟ دیکھیں آپ نے ہم سے کوئی بھی بات نہیں چھپائی اور یہ بات ہمارے دل میں آپ کی عزت کو بڑھا گئی ہے۔ میں بھی بتاتی چلوں کہ یہ بچی چھت پہ کپڑے پھیلانے گئی تھی، میرے بیٹے نے دیکھ لیا اسے اور تب سے وہ یہی چاہتا ہے کہ میں ادھر ہی شادی کروں گا۔ ہاں تو بہن شادی کر لے، میں بھی یہی چاہتی ہوں، لیکن آپ دیکھیں تو صحیح، کل کا وہ لڑکا میری بچی کو اس لیے چھوڑ دے یا تکلیف دے کہ اس کے چہرے پہ نشان ہے تو بہتر ہے ہم لوگ پہلے یہ معاملہ یہیں پہ چھوڑ دیں۔ کل کی تکلیف اٹھانے سے بہتر ہے میری بچی یہیں پہ تکلیف میں رہ لے۔ اس بات پہ وہ عورت نرمی سے بولی، نہیں بہن میرے بچے نے یہ نشان بھی دیکھا ہے، اچھی طرح دیکھ بھال کے ہی اس نے فیصلہ کیا ہے کہ اسے یہیں پہ شادی کرنی ہے۔ ہم نے کافی منع کرنے کی کوشش کی، سمجھایا، لیکن وہ یہیں شادی کرنا چاہتا ہے۔ بدلے میں ہمیں آپ سے کوئی بھی چیز نہیں چاہیے، جب بھی شادی کرنا چاہیں اس پر آپ انہیں 2 کپڑوں میں بے شک رخصت کر دیں، ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ اس عورت کے بولنے پہ خالہ کو تو ایک دم سے چپ لگ گئی، جبکہ میں بھی حیرت سے کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔
میں مر کے بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ میرے لیے کوئی رشتہ آئے گا۔ صرف رشتہ ہی نہیں بلکہ وہ لوگ مجھے اپنی بہو بنانے کے لیے اتنی منتیں کر رہے تھے۔ پتہ نہیں باقی کے معاملات پھر کیسے طے ہوئے یا نہیں، اور خالہ مانی کیسے، مجھے تو اس بات کا بھی نہیں پتہ۔ بس یہ پتہ تھا کہ اگلے جمعے ہم دونوں کا نکاح رکھ دیا گیا تھا۔ یہ بات سن کے مجھے اچانک سے وہ خواب والے بزرگ یاد آئے، جب انہوں نے کہا تھا کہ جو ہونے والا ہے وہ کسی کو بھی مت بتانا، تمہارا مشکل وقت ختم ہو گیا ہے۔ لیکن اندر ہی اندر میں کافی ڈری ہوئی بھی تھی، یہ سوچ کر کے آیا کیا لڑکا مجھے قبول کر لے گا۔ یہ بات محض میری شادی کے پیچھے کوئی اور وجہ بھی تو ہو سکتی تھی۔ 100 طرح کے وسوسے تھے جو میرے دماغ میں آ رہے تھے۔ جمعے کا دن بھی آ گیا اور میرا نکاح بھی ہو گیا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کبھی یہ سوچنے والی لڑکی کہ میری شادی نہیں ہوگی آج وہی شادی شدہ ہے۔ ہلکا پھلکا نکاح ہی ہوا تھا ان لوگوں کے کہنے کے مطابق۔ خالہ نے واقعی میں مجھے کچھ بھی نہیں دیا تھا، کپڑے اور باقی سامان بھی ان لوگوں نے ہی لے کے دیا تھا۔ نکاح کے ساتھ ہی میری رخصتی بھی کر دی گئی اور مجھے میرے سسرال لے جایا گیا، جو کہ بہت ہی عالی شان اور خوبصورت محل کی مانند لگ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی تک یوں ہی لگ رہا تھا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، کیونکہ ایسا میرے ساتھ ہوگا میں نے تصور میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ لوگ بھی اتنے اچھے تھے کہ انہوں نے نہ مجھے کوئی تال دیا، نہ ہی میرے ساتھ غلط رویہ رکھا، بلکہ ہر کوئی مجھے ہتھیلی کا چھالا بنا کے میرے ساتھ بات کر رہا تھا۔ رات کو مجھے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ میں کمرے میں چلی گئی اور جو دعائیں یاد تھی وہ پڑھنے لگی۔ پتہ نہیں آنے والا کیسا تھا یا میرے ساتھ کیسا رویہ رکھتا تھا۔ میں جو کچھ پہلے دیکھ کے آئی تھی وہ اپنی زندگی میں مزید نہیں چاہتی تھی۔ ضرور رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگنے لگی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور دھیرے سے میرا شوہر کمرے کے اندر داخل ہوا۔ میری اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں سر اٹھا کے اپنے شوہر کی شکل دیکھ لوں۔ ابھی تک میں نے اپنے شوہر کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ چھت پہ کھڑا تھا، لیکن میں نے تب بھی اتنے غور سے نہیں دیکھا تھا اسے۔ وہ دھیرے سے میرے قریب آیا اور آ کے جیسے ہی میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میرا پورا چہرہ آنسوں سے تربتر تھا۔ نرمی سے اس نے میرے ماتھے پہ بوسہ دیا اور پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، لیکن اس کی نرمی میرے دل کو ایک دم سے پگھلا گئی اور کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر میں اس کی باہوں میں جا کے سما گئی اور پھر سسکیاں لے کے رونے لگی۔ وہ نرمی سے میرے بال سہلا رہا تھا اور بار بار مجھے خاموش کرا رہا تھا، بالکل ایسے جیسے کسی بچے کو لاڈ سے خاموش کرایا جاتا ہے۔ تقریباً 15 منٹ مجھے یوں ہی بیت گئے۔ تب جا کے ذرا سکون ملا تو اس نے مجھے پانی کا گلاس بھی دیا، جو میں ایک ہی سانس میں خالی کر گئی۔ پانی پینے کے بعد نرمی سے میرے ہاتھ سہلانے کے ساتھ ساتھ وہ گویا ہوا، کیا بات ہے، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے، یا اگر کوئی بات ہوئی ہے تو مجھے بتائیں پلیز، یا تو میں آپ کو اس بات کی وضاحت کر دوں گا، یا پھر اگر کسی نے بے وجہ آپ کو ڈانٹا ہے یا کوئی بھی بات کی ہے تو میں جا کے اس سے پوچھوں گا کہ کیوں کی ہے۔ میں نے حیرت سے اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جو نہ صرف شکل بلکہ دل سے بھی بےحد خوبصورت تھا۔ مجھے یوٹیوب کروانا یا میرے لیے اتنے نرم جملے بولنا اور جا کے لڑنا، یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ کوئی انسان کرے گا۔ میں حیرت سے آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی وہ مسکرا کے بولا، کیا میں آج بہت پیارا لگ رہا ہوں؟ آپ مجھے اتنے غور سے دیکھ رہی ہیں۔ اس بات پہ میں سٹ پٹا کے اپنی نگاہوں کا رخ بدل لیا تو وہ نرمی سے میرے چہرے کو اپنی جانب کرتے ہوئے دوبارہ سے بولا، دیکھیں آپ نہیں دیکھنا، اور کون ہے جو مجھے دیکھے؟ میں نے دیکھنے کے بجائے یہ پوچھنا مناسب سمجھا کہ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی، حالانکہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں بدصورت ہوں۔ میری بات پہ وہ نفی میں سر ہلا کے بولا، کس نے کہا بدصورت ہے؟ مجھ سے پوچھیں آپ کہ آپ کتنی خوبصورت ہیں، اور نہ جانے کہاں کہاں سے آپ کے فیصلے ہو کر مجھ تک پہنچے ہیں۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہ آئی، لیکن میں خاموش رہی تو نرمی سے بولا، آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ میں نے آپ سے شادی کیوں کی یا کس کے کہنے پہ کی۔ یہ بات سن کے میں نے دوبارہ سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ اب کی مرتبہ واقعی میری آنکھوں میں یہی سوال تھا کہ بھائی تم نے مجھ سے شادی کیوں کی، لیکن میں نے پوچھا نہیں تو وہ نرمی سے بولا، ٹھیک ہے مجھے پتا ہے آپ شرما رہی ہیں، میں خود ہی بتا دیتا ہوں، جو اللہ سے لو لگا لیتا ہے نا، اللہ پھر ان کے حق میں خود ہی فیصلہ کر لیتا ہے۔ اگر میں پرانا ہوتا تو کبھی بھی آپ سے شادی نہ کرتا، لیکن جانتی ہیں مجھے ہمیشہ سے ہی ریسنگ کرنے کا بہت شوق تھا، پر میری ڈیڈ کی خواہش یہ تھی کہ میں ڈاکٹر بن کے سرجن بنوں، جو میں نہیں بننا چاہتا تھا۔ انہوں نے مجھ پہ بہت دباؤ ڈالا، میرے نانا کے کہنے کے باوجود بھی میں ڈاکٹر بن گیا، لیکن میں پھر اس کے بعد اپنی پریکٹس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سال ہو گیا ہے، انہوں نے مجھے اسپیشلائزیشن بھی کرا دی، لیکن اب بھی میں ضد میں آ کے پریکٹس نہیں کرنا چاہتا۔ جانتی ہیں پھر کیا ہوا؟ میں یہاں اپنی خالہ کے گھر آیا تو اچانک ہی ایک رات مجھے خواب دکھائی دیا۔ میرے خواب میں جو لڑکی مجھے دکھائی جا رہی تھی وہ آپ تھی، حالانکہ میں نے پہلے کبھی آپ کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ ہم تو ویسے بھی یہاں پہ مہمان کے طور پہ آئے تھے۔ میں آپ کو دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ یہ لڑکی کون ہے جس کے ماتھے پہ اتنا بڑا نشان ہے۔ آپ جانتی ہیں آپ کا وہ نشان چمک رہا تھا چاندی کی طرح۔ پتہ نہیں ابھی میرے لیے یہ اشارہ تھا یا حکم۔ اگلے دن میں چھت پہ کسی کام کے لیے آیا تو وہاں میں نے آپ کو دیکھا۔ میں تو ایک لمحے کے لیے کام کے رہ گیا، اپنے سامنے وہی لڑکی دیکھ کے جس رات کو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ سب کچھ ایک جیسا تھا سوائے ایک بات کے،
یہ کہ آپ کے ماتھے سے روشنی نہیں نکل رہی تھی، جبکہ میں نے خواب میں وہ روشنی نکلتے دیکھی تھی۔ میرے لیے وہ لمحہ ادراک کا لمحہ تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ لڑکی جو میرے سامنے کھڑی ہے کوئی معمولی لڑکی نہیں، اور مجھے اسی کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ میں نے جب آپ سے شادی کا سوچا تو نیچے جا کے اپنی خواہش کا اظہار بھی کیا۔ جیسے خالہ نے مجھے آپ کی پوری کہانی بتا ڈالی۔ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ محلے میں کسی کو کچھ نہیں پتا، لیکن محلے میں سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ آپ پہ کتنا ظلم ہوتا رہا ہے۔ یہ کہانی سننے کے بعد میں اپنے ارادے میں مزید پختہ ہو گیا کہ مجھے اب یہیں پہ شادی کرنی ہے۔ رات کو سونے کے لیے بستر پہ لیٹا تو مجھ پہ ایک اور انکشاف ہوا۔ وہ یہ تھا کہ میرا ڈاکٹر بننا، اور وہ بھی پلاسٹک سرجن، یعنی یہ جو کچھ ہوا ایسے ہی لکھا تھا۔ اور تب میں نے سمجھا کہ مجھے اللہ پاک نے پلاسٹک سرجن کیوں بنایا، صرف آپ کی خاطر۔ پھر آپ روتے ہوئے ابھی خود کو منحوس کہہ رہی تھی۔ وہ بول رہا تھا جبکہ میں حیرت سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ تبھی نرمی سے میرا ماتھا چوم کے بولا، پریشان نہیں ہوں، یہ نشان کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کا یہ نشان تو کیا، روح کا بھی ہر نشان مٹا دوں گا، اور وہ محبت دوں گا جو آپ نے تصور بھی نہیں کی ہوگی۔ اس بات پہ میں نرمی سے مسکرا دی، اور تب مجھے یقین ہو گیا کہ اس رات جو خواب دیکھا تھا وہ حقیقی تھا، میرے ذہن کی اختراع نہیں تھا۔